مصر کی ویلی آف کنگ میں جہاں کئی رازوں سے بھرے ٹوم جو لٹیرے کے ہاتھوں لٹتے رہے، وہاں ایک سیکریٹ ٹوم ایسا بھی تھا جس کو پچھلے 3000 سال سے کسی نے چھوا تک نہیں تھا، اور یہ سیکریٹ 1922 تک آرکیولوجسٹ کی نظروں سے بھی دور رہا۔ لاسٹ 200 ایئرز تک ریسرچر نے اس جگہ سے 65 ٹومز ڈسکور کیے، لیکن کسی بھی ٹوم سے سونے سے بھرے جواہرات نہیں ملے تھے جو صرف ایک ہی ٹوم سے برآمد ہوئے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اس ٹوم کی جو 19 ایئرز کی ایج میں ملیریا سے مرنے والے ٹوٹن خامون کنگ کا تھا، اور جس کسی نے بھی اس کی موت کے بعد اس کے ٹوم کی کھوج لگانے کی کوشش کی، سب کے سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے 1922 میں جب ٹوٹن خامون کا مقبرہ کھوجا گیا تو اس پر ایک مصرع بھی لکھا ہوا تھا کہ راجا کے ستون کو خراب کرنے والوں کے لیے موت آئے گی، جس کے بعد آرکیولوجسٹ کی پوری ٹیم پراسرار طور پر مارے گئے، اور جس انسان نے مقبرے کو کھوجنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی اس کا نام ہاورڈ کارٹر تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس انسان کا وجود آرکیولوجسٹ کی ٹیم میں بہت عجیب و غریب تھا، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے پوری ٹیم تشکیل دینے کے بعد مقبرہ کھوجنے کا خیال پیش کیا، جبکہ باقیوں میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے جوہان ڈیوارڈ تھے جو ٹوٹن خامون کے مقبرے کو کھوجنے والی ٹیم میں پراسرار موت مرا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس ٹیم کا فائنینشر تھا جس نے اس سارے پروجیکٹ میں پیسے انویسٹ کیے تھے، لہٰذا ایک دن وہ مقبرے میں اس نیت سے گیا کہ دیکھ سکے جہاں اس نے اتنے پیسے ضائع کیے آخر وہاں کام جاری ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی وہ ٹوم میں داخل ہوا تو اسے فوراً بخار آ گیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک نہ رک سکا اور جلدی گھر واپس لوٹ گیا۔ اس طرح ایک ہفتے کے اندر ہی اس کی موت واقع ہوگی۔ دوستو، اس کے بعد ڈیوڈ ہنگر نامی شخص فرعون کی نحوست کا شکار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ شخص مقبرے کے اندر داخل ہوا تو فوراً اندھا ہو گیا۔ آرکیولوجسٹ سمجھے دانت درد کا تعلق آنکھوں کی بینائی سے ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کے سب دانتوں کو توڑ دیے، جس کی وجہ سے اس کو بلڈ پوائزنگ ہو گئی، اور 2 ہفتوں بعد ہی اس آرکیولوجسٹ کی بھی موت واقع ہوگی۔ جبکہ اس کے بعد 1923 میں ایک اور آرکیولوجسٹ جس کا نام لارک براؤن تھا، اس کا نمبر آیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقیوں کی طرح یہ شخص بھی ٹوٹن خامون کے ٹوم میں گیا، لیکن جب یہ شخص اندر گیا تو ایک مچھر نے اسے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے اسے ملیریا ہو گیا۔ پھر اس آرکیولوجسٹ کو بھی پوائزن ہو گئی، اور یہ بھی چند ہی دنوں کا مہمان تھا۔ اب اس ٹیم کی نمائندگی کرنے والے ہاورڈ کارٹر نے ٹوٹن خامون کی کلائی کو ایک پیپر باکس میں رکھ کر اپنے قریبی دوست جو کہ سائنٹسٹ تھا اسے گفٹ کر دیا، جس میں ایک بریسلیٹ بھی موجود تھا، اور اس پیپر میں ایک عبارت بھی لکھی ہوئی تھی: لعنت ہو اس شخص پر جس نے میری باڈی کو ہلایا۔ اس سائنٹسٹ نے اس پیپر کو اپنے گھر میں خفیہ جگہ پر رکھ دیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس سائنٹسٹ کا گھر بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ دوستو، ان مرنے والوں میں سے ایک وائٹ بیل نامی شخص بھی تھا، لیکن اس کا معاملہ باقیوں کی طرح نہیں تھا، کیونکہ جب تمام افراد پراسرار طور پر مارے گئے تھے تو اس شخص کو مختلف نمبروں سے کال آنے لگی کہ آپ کی ٹیم کے تمام لوگ ایک ایک کر کے مر چکے ہیں، اب آپ اپنا خیال رکھنا۔ جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ نہیں بچے گا تو اسے بھی عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ وہ ہر وقت سوچ میں لگا رہتا، عجیب طرح کی حرکتیں کرتے، اور لوگوں نے اس کو پاگل کہنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ ایک دن لوگوں نے اس شخص کو گھر کی چھت میں لٹکتا ہوا پایا۔ اس آرکیولوجسٹ کی ٹیم میں تقریباً 16 کے قریب ممبرز تھے۔ ان میں جو سب سے آخر میں موت کا شکار ہوا وہ آرچبالڈ تھا، جسے ایک سائنسدان کے طور پر مانا جاتا تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے ٹوٹن خامون کی باڈی کا ایکس رے کیا تھا۔ اسی رات اس سائنٹسٹ کو بھی ایک عجیب و غریب بیماری نے گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بخار میں تڑپ کر جان کی بازی ہار گیا۔ اب آتی ہے باری اس ٹیم کے سربراہ ہاورڈ کارٹر کی۔ دوستو، 60 بندوں پر مشتمل ٹیم میں سربراہ کا بچ جانا آج بھی ایک پراسرار معمہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 59 افراد کی موت کا ذمہ دار بھی یہی شخص تھا۔ اس نے مقبرہ کھوجنے کا منصوبہ تیار کیا اور آرکیولوجسٹ جمع کیے، لیکن صرف ان 60 افراد میں سے ان کا بچ جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ مگر دوستو، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان تمام پراسرار موت کے واقعات اتفاقاً بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہو، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کا ثبوت بھی ملتا ہے، مگر پھر بھی ان کی سچائی کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ٹوٹن خامون کی ٹوم کے پاس ایک ایسا کمرہ بھی دریافت ہوا جس میں گولڈ سے بنی ہر چیز موجود تھی۔ پہاڑ کے نیچے موجود خفیہ ٹنل سے گزرتے ہوئے یہ راستہ ہاورڈ کو ٹوم تک لے کر چلا گیا تھا، جس کے دروازے کھولنے پر آرکیولوجسٹ کو ایسے نایاب خزانے ریسرچرز کو حیران کر رہے تھے جس کا گمان آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ 5000 قسم کے نایاب آرٹیفیکٹس کے ساتھ پیور گولڈ سے بنے کئی مجسمے سیکریٹ روم میں موجود تھے۔ 3000 سال پہلے مرنے والے ٹوٹن خامون کی ممی 19 kg کی پیور گولڈ سے بنی ایک کیفین میں گولڈ ڈیتھ ماسک پہنے ریسرچ کی حیرت میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہی تھی۔ ناظرین، ٹوٹن خامون صرف 9 ایئرز کی ایج میں ہی مصر کا بادشاہ بن چکا تھا اور اپنے بااعتماد وزیروں کی مدد سے مصر کی عظیم سلطنت پر راج کر رہا تھا۔ 19 سال کی عمر میں ملیریا کی بیماری نے اچانک اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔
इस अजीम दरियाफ्त के बाद हॉवर्ड कार्टर 1939 में इंतकाल कर गए थे और यूं टूटन की मम्मी पर रिसर्च का काम भी रुक गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।